مجھے بچپن سے میوزک سے بہت لگاؤ تھا، موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جو بہت چھوٹا تھا تو کارٹونز کے ساتھ جو میوزک، کارٹونز سے پہلے جو میوزک چلتی تھی جیسے ٹام اینڈ جیری، ہیکل اینڈ جیکل، وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہمارے گھر والے فلمز دیکھا کرتے تھے، تو ایک فلم مجھے یاد ہے جو میرے گھر والوں کو بہت پسند تھی، میرے خاندان کو، وہ اس کا نام تھا پاکیزہ۔ اس میں ایک گانا تھا جو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لتا منگیشکر نے گایا ہے۔ وہ بہت بھاتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، شاید اس لیے کہ اس میں اس کی جو بیٹ تھی وہ کہیں چھوتی تھی آپ کو جا کے۔ گانے کا نام تھا چلتے 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 چلتے، مشہور گانا ہے۔ دو بنیادی عناصر ہوتے ہیں میوزک کے، ردم اور میلڈی۔ کبھی آپ کو ردم میوزک کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، کبھی میلڈی۔ لیکن یہ ایک انسپریشنل لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے، غیر شعوری لیول پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب میں ذرا سا اسکول جانا شروع کیا میں نے، تو وہ انگریزی کی نظمیں پڑھنا شروع کی اور بہت بعد میں اسکول جانا شروع کیا، تو فوراً یاد ہو جایا کرتی تھیں۔ She dwelt among the untrodden ways, beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise, very few to love۔ یہ یاد ہو گئی۔ گھر میں ڈائجسٹ وغیرہ آتے تھے، کتابیں نہیں تھیں بہت، لیکن ڈائجسٹ وغیرہ آتے تھے، میگزین، تو اس میں جو قول ہوتے تھے کہ خلیل جبران یہ کہتا ہے اور ارسطو یہ کہتا ہے اور غالب یہ کہتا ہے، وہ یاد ہو جاتے تھے۔ شعر یاد ہو جاتے تھے لیکن مطلب نہیں معلوم تھا ان کا۔ میرے بڑے بھائی کا داخلہ ہو گیا کراچی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ ان کی وجہ سے کچھ کتابیں آنا شروع ہوئیں گھر میں، تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، مگر اس کا عنوان بہت مشکل تھا، برگ نئے، برگ نئے، اور اس کے نیچے لکھا تھا ناصر کاظمی۔ تو برگ نئے کیا ہوتا ہے معلوم ہوا بہت بعد میں جا کے، جب پڑھنا شروع کیا، ذرا سا لگا ہوا پڑھائی سے، کہ برگ پتے کو کہتے ہیں اور نئے ایک بانس ہوتا ہے خاص طرح کا۔ اس کی جب ورق گردانی شروع کی، پڑھنا شروع کیا کتاب کو، تو شاعری تھی وہ، اور شعر یاد ہو جاتے تھے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ یہ یاد ہو جاتی تھیں چیزیں، لیکن کچھ سمجھ میں یہ تھا کہ بھئی یہ کچھ اداسی ہے ان باتوں میں، لیکن یہ یاد ہو جایا کرتی تھیں۔ اور میرا خیال ہے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو آہنگ تھا، ردم تھا، وہ لگتا تھا۔ جیسے جب میں نے کالج جانا شروع کیا تو ایک غزل مجھے یاد ہو گئی، کہیں پڑھی کسی ڈائجسٹ میں یا کسی کتاب میں، اور یقین مانیے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور اچھی طرح وہ پوری غزل یاد ہو گئی تھی۔ 5C بس میں دفتر کالج جایا کرتا تھا، اور وہ غزل پڑھتا ہوا جایا کرتا تھا۔ غزل یہ تھی: نہ گنواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یقین کیجئے ایک لفظ پلے نہیں پڑتا تھا، بٹ آئی واز ان لو ود دس پرٹیکولر پیس آف پوئٹری۔ یہ غزل جو تھی بنیادی طور پر، کیونکہ اس کا جو آہنگ تھا، جو ردم تھا، وہ بہت اچھا لگتا تھا، ڈڈم 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 ڈڈم۔ یہ بہت اہم چیز ہے اس بات کو سمجھنا۔ جب باقاعدگی سے لٹریچر پڑھنا شروع کیا، ادب پڑھنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ ایسی ہوا میں نہیں کی جاتی، اسے ایک میٹر میں، ایک بحر میں باندھا جاتا ہے۔ اس میٹر میں قافیہ ہوتا ہے، جیسے میرا نام سلمان ہے، سلمان کے ساتھ رضوان یا ایمان، یہ قافیہ ہے، قافیے سے بیٹ بنتی ہے، اور بیٹ سے ردم۔ اور شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی ترتیب ایک ردمک پیٹرن میں لائے۔ اب جیسے یہ ہے: نہ گنواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، متفاعل 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 متفاعل۔ آئی ہوپ میں نے اس بحر سے ہی پکڑی ہے، استاد مجھے بہت ڈانٹیں گے اگر غلط میں نے۔
تو یہ معلوم ہوا کہ رزم کا کھیل کتنا امپورٹنٹ ہے. تو سمجھے جانے کی جو کیفیت ہے، جو بات ہے، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، میرے نزدیک میں آج تک اس بات پہ قائل ہوں کہ کمپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ آف پوئٹری یا اینی پیس آف آرٹ از سیکنڈری. واٹ ہٹس یو فرسٹ از دی ارینجمنٹ آف ورڈس، ردم آف اٹ، اس کے ردم. قدرت نے ہر آدمی کو، ہر انسان کو ایک الگ ردم دیا ہے. آپ کو کوئی اداکار کیوں پسند آتا ہے؟ مارلن برینڈو آپ کو کیوں پسند آتا ہے؟ آپ کو دلیپ کمار کیوں پسند آتا ہے؟ آپ کو لیونارڈو ڈی کیپریو کیوں، آپ کو کیٹ بلانچٹ کیوں پسند آتی ہے؟ آپ کو ریکھا کیوں پسند آتی ہے؟ آپ کو شمی مارا کیوں پسند آتی ہے؟ ہر ایک کا ردم ہوتا ہے، ہر آدمی کا، اور وہ اس ردم کے تحت گفتگو کرتا ہے. اس کی چال ڈھال، اس کا رہن سہن، وہ اسی ردم کے تحت ہوگا. ایک جملہ دروازہ بند کرو کو مارلن برینڈو کسی اور طرح سے کہے گا، ال پچینو کسی اور طرح سے کہے گا، دلیپ کمار کسی اور طرح سے کہیں گے، کیٹ بلانچٹ کسی اور طرح سے کہے گی، اپنی اپنی ردم کے حساب سے. اور وہی ردم، جس کا ردم آپ کو زیادہ بھائے گا وہ آپ کو زیادہ اچھا لگنے لگے گا. یہ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں جب پڑھنا لکھنا شروع یعنی آغاز ہوا تو کچھ چیزیں سیکھی. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگلی قسم میں بتاؤں گا کہ پھر یہ سفر آگے کیسے بڑھا.